سورۃ الفاتحہ کی طاقت، بیماری سے شفا کی دعائیں، قرآنی دعائیں، ہر طرح کی تکلیف دور کرنے والی سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ تو غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ عرب کے قبائل میں سے کسی قبیلے کے پاس سے گزرے۔ قبیلے والوں نے ان کی ضیافت نہ کی۔ اس دوران میں اس قبیلے کے سردار کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا۔ قبیلے والوں نے صحابہ سے کہا، تمہارے پاس اس کی کوئی دوا یا کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ تم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، لہٰذا ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لیے اس کی مزدوری طے نہ کر لو۔ چنانچہ انہوں نے چند بکریاں دینا طے کر دیں۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کر دی اور منہ میں تھوک جمع کرتا رہا اور متاثرہ جگہ پر لگاتا رہا۔ ایسا کرنے سے وہ شخص تندرست ہو گیا۔ چنانچہ قبیلے والے بکریاں لے کر آئے، لیکن صحابہ نے کہا کہ جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ پوچھ لیں یہ بکریاں نہیں لے سکتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ مسکرائے اور فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ سے دم بھی کیا جا سکتا ہے؟ بکریاں لے لو اور اس میں میرا حصہ بھی رکھو۔